السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اس حکومت کو 3 سال ہو گئے آج۔ 3 سال میں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کر سکے، کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز اس حکومت کے سامنے آئے، کبھی دھرنے کی شکل میں، اور جو آج کل پیناما لیکس کا ایک اور چیلنج اس حکومت کے سامنے کھڑا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا اور کیا ٹھیک کیا اور کیا غلط کیا، اس پر بات کریں گے۔ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز اس حکومت کو پچھلے 3 سال میں فیس کرنے پڑے؟ ہر موقع پر ایک چیلنج، کبھی دھرنے چل رہے ہیں، کبھی اپوزیشن ایک باہر کھڑی ہیں، کیا وجہ بنی اس کی، کیا وجہ اس کی؟ کشف میرے خیال سے ہر حکومت کو ہی چیلنجز تو ہر حکومت کے سامنے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جمہوری حکومتوں کے سامنے تو بالکل ہوتے ہیں، لیکن اس حکومت کے سامنے میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ چیلنجز شاید نہیں تھے۔ انہوں نے زیادہ تر مسائل اپنے لیے خود پیدا کیے اور پیدا کرتے ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ڈینائل موڈ میں آ جاتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ ڈینائل موڈ، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں کسی حقیقت کو اور پھر اس کے بعد اس کو کلیریفائی کریں۔ جب ڈینائل موڈ میں آپ آ جاتے ہیں نا کہ نہیں ایسا ہے ہی نہیں تو یہ اس وقت تو دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں یہ تو دن ہے، مطلب اس قسم کے موڈ میں اگر آ جائیں تو پھر وہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت آج کے دن کاشف آپ دیکھیں 1947 سے لے کے اب تک اور بہت سارے ایشوز چلتے رہے، لیکن ایک کرپشن اور معاشی دہشت گردی اور یہ سارے معاملات کے باہر پیسہ گیا، باہر آف شور بنی، یہ ایک ایشو بن چکا ہے۔ یہ بہرحال ایک سیاست میں، ملکی سیاست کا ایک ایشو بن چکا ہے۔ اور جتنا زیادہ لیکن ایک ہوتا ہے ایشو جنرل، ان کی حکومت تھی، کہا جاتا تھا وہی سوئس اکاؤنٹس وغیرہ وغیرہ، ادھر آ گئے پیناما لیکس جس میں براہ راست نام آ رہا ہے فیملی کا کہ ان کے ہیں۔ دھرنے کے دوران میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بات ٹھیک ہے، کچھ تو مسائل خود کریٹڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ پہلے ہی دھاندلی کے اوپر خود پرو ایکٹیولی کام کرتے شاید یہ نہ ہوتا، اگر آپ پرو ایکٹیولی کرپشن ختم کرنے کی کوشش کرتے یا اس کے اوپر کمیشن بناتے شاید یہ نہ ہوتا۔ کیا یہ ان ایکشن کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ تو دیکھیں ممنون حسین صاحب کا جو جملہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اب صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، عذاب بن کے نازل ہو گیا ہے۔ پہلے بہت سارے مسائل چل رہے تھے، اس سے پہلے بھی کرپشن کے معاملات چل رہے تھے، میگا کرپشن کیس، عمران خان کے اللہ کا سو موٹا تھے، دیکھیں نا پہلے مسئلے چل رہے تھے، لیکن اس میں یہ اچانک پاناما آ گیا۔ اس سے پہلے بھی چل رہے تھے مسئلے، ہم پچھلے دنوں پاناما آنے سے پہلے بھی میگا کرپشن کیسز، نیب کے اوپر پریشر ہے، پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں شروع ہو رہا، میٹرو لائن سندھ میں ہو رہا ہے، ایک ایشو بنا ہوا تھا ملک میں کہ بھئی آپ کیوں نہیں آ رہے پنجاب میں، تو ایک ایشو بن چکا تھا۔ اب اس کے اندر ہی پاناما آ گیا، اب پاناما نے آ کے سارا میگا کرپشن اور یہ وہ کیسز اپنی جگہ تھے اور اس کے اوپر اب ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں نا آج بھی بجٹ آئے اور ہم سب دعا گو ہیں میاں صاحب کی صحت کے لیے، سارے کے سارے جلدی، لیکن یہ پاناما لیک چھچوندر بن کے چپک گیا ساتھ اور چھوڑے گئے جناب، چپک گیا وہ جو پیر کے لیے چوئنگم نہیں چپک جاتی ہے چوئنگم کے پیر، تو یہ بالکل اس طرح سے یہ چوئنگم بن کے چپک گیا پاناما لیک سے، ختم نہیں ہوگا۔ بخاری صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیوں چیلنجز اس حکومت کے ساتھ، دیکھیں ہر حکومت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں پر اس حکومت کے ساتھ کچھ زیادہ ہی چیلنجز تھے، یعنی دھرنا کے 126 دن ایسا بہت پریشر تھا اس حکومت کے اوپر، اور ابھی پھر بہت زیادہ پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ کیا وجہ ہے، کیوں اتنے چیلنجز، کیا ان ایکشن ہے، نہیں ٹھیک کرتے، مسائل ایسے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، اپوزیشن بڑی تگڑی ہے، کیا وجہ ہے جناب؟ کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ جمہوری دور میں جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی بھی آنے والی نئی حکومت سے، وہ یہ ہے کہ عوام الناس جن مسائل سے دوچار ہیں، جن مسائل نے انہیں پیس کے رکھا ہوا ہے، وہ حل کرے گی۔ کسی بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کا سب سے بڑا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ عام آدمی کو جن مسائل سے وہ دوچار ہے اس سے نجات دلائیں۔ اب ذرا سیدھا حساب ہم کر لیتے ہیں کہ جب یہ حکومت آئی تو لوڈ شیڈنگ اپنی بدتر شکل میں تھی، وہ بدتر شکل میں ہی ہے۔ جب وہ آئی تو مہنگائی بہت تھی، مہنگائی اپنی جگہ ہے، اسی طرح ہے، بلکہ زیادہ ہوئی ہے۔ بے روزگاری عروج پر تھی، اسی طرح ہے۔ دہشت گردی ہو رہی تھی، اسی طرح ہے۔ تو مسئلہ حل تو کوئی ہوا نہیں ہے، ایڈ ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایڈ کیوں ہوئے ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں پھر حکمرانوں کا اپنا قصور ہے۔ اگر یہ آپریشن ضرب عضب فوج کی مرضی سے اتنی تاخیر سے شروع نہ ہوتا، بہت پہلے ہو گیا ہوتا، تو شاید آج ہم بہت بہتر صورتحال میں ہوتے۔ وہاں بھی فیصلوں کی کمی ہے۔ انٹرنیشنل ارینا میں جا کے آپ دیکھ لیں، ہم کہیں ہیں ہی نہیں۔ ہماری جو مثال دی جاتی تھی، ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں ہماری داستان نہیں ہے
جس الائز کے لیے ہم نے 65 سال ان کی خدمت کی، ہر دوسرے سال وہ اتنی بری جوتی مارتا ہے ہمیں کہ ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے. ابھی یہ دیکھ لیں امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. بھارت کے کہنے پہ آپ کو F-16 جو ان کی اپنی کمٹمنٹ تھی سبسڈائز ریٹ پر دینے تھے، نہیں دے رہے ہیں وہ. اس کے بعد جو آپ کے 3.50 ملین کی جو اسسٹنس تھی ان کی کمٹمنٹ ہے، ہم نے ان کی خدمت کی ہوئی ہے، پاپا ان کے لیے جنگ لڑی ہوئی ہے، وہ وار سپورٹس فنڈ بھی نہیں دے رہے ہیں. مطلب ہم کس کی ماما گیری کس کی کر رہے ہیں؟ کاشف چاہے انٹرنیشنل ارینا ہے چاہے نیشنل ارینا ہے، یہ فیلنگ کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں، دو عملی کہہ لیں، ان ایکشن کہہ لیں، بھائی اپوزیشن تو نہیں چین سے کام کرنے دے گی حکومت کو، یہ تو نیچرل بات ہے سر. لیکن آپ کو یاد ہوگا دھرنے میں اپوزیشن کھڑی ہو گئی تھی حکومت کے ساتھ. یہ ایک نیا فیز آیا جس میں اب اپوزیشن ساری ہو گئی. لیکن اب جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں سب کہ یہ پیناما پیپرز جو تھے یہ تو کوئی سوا سال پہلے ان کا انکشاف ہوا تھا. سینکڑوں صحافی اس کے اوپر کام کرتے رہے، 25-30 ممالک کے مل کے کنسورشیم بنا کے. اس کے باوجود جسے یہ سازش قرار دیں تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ نواز شریف 2018 کا الیکشن کہیں نہ جیت جائے تو پوری دنیا کو اس بات کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اصل تو موضوع وہی ہے جو آپ نے خود چھیڑا ہے. اصل میرے نزدیک تو جو ترجیحات ہوتی ہیں کسی حکومت کی وہ مستقبل کا تعین کرتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ طے تھا کہ یہ تجربہ کار لوگ ہیں. تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن رہے تھے اور چھٹی مرتبہ یہ پنجاب جیسے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ اور حکومت لے رہے تھے. لیکن حالات نے ثابت کیا کہ بالکل کے برعکس گئے. باقی تو ہمارے تجزیہ نگاروں نے جو بھی فرمایا، میں تو عام آدمی کی زندگی کی آپ کو بات کرتا ہوں. یقین سے آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مہنگائی ہے وہ ان 3 سالوں میں بتدریج بڑھ کے تو عام آدمی کے لیے 25 سے 30% زیادہ ضروریات زندگی میں قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں معاشی فرنٹ پر، خارجہ پالیسی کے فرنٹ پر تو فیلیئرز ہیں، لیکن میں صرف عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. یعنی 15 لاکھ لوگ خود حکومت بتاتی ہے کہ پچھلے سال سے اس سال بے روزگار ہو گئے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے سر. میں ذرا غنی صاحب کو جاؤں، پھر ذرا اس بحث کو مزید کھولتے ہیں. سو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت فیل، یہ سازش تھی پیناما لیکس؟ دیکھیں اگر تو یہ سازش ہے تو اس سازش کے کرنے میں حسین نواز کا کردار ہے، حسن کا کردار ہے، مریم صاحبہ کا اپنا کردار ہے، کلثوم صاحبہ کا اپنا کردار ہے، اور سب سے بڑا نواز شریف صاحب کا کردار ہے، جنہوں نے 2 مرتبہ قوم سے خطاب فرمایا. پھر جب اسمبلی میں آگے بات کی تو ہر شخص کی الگ الگ بات تھی، اور اس میں اتنے تضادات سے جن کو اگر آپ ملائیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی وہ سازش تھی. تو سازش کے کردار تو یہ بنتے ہیں. باقی اب کوئی اگر وہ احمد نورانی کے کردار تو الگ بات ہے، یا کوئی اور یہ جو ICIJ والے لوگ ہیں انہوں نے کوئی سازش کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر ان کی فیملی کے خلاف